ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد، ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، صدق اللہ العظیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے نبی رحمت بنا کر مبعوث فرمایا، اور نبوت کا وہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا تھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی کامل بنا کر بھیجا گیا، اور اس لیے بھیجا گیا تاکہ اللہ کی زمین پر جا کر اللہ کے نظام کو نافذ کریں، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ وہ ذات ہے ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا۔ اور یہاں پر ایک بڑا باریک نقطہ ہے، ارسل رسولہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف ان الفاظ میں کروایا کہ اللہ وہ ذات ہے ارسل رسولہ، جس نے اپنا رسول بھیجا۔ یعنی اگر تم اللہ کی پہچان چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کا تعارف چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا چاہتے ہو، تو دیکھو اللہ وہ ہے جس نے یہ پیغمبر بھیجا۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے کتنا عظیم پیغمبر بھیجا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو اس طرح کے پیغمبر بھیجتا ہے، بالہدا، ہدایت دے کر بھیجا ہے۔ اور ہدایت کیا ہے؟ انسانوں کو سیدھے راستے پر لانا۔ اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، بیٹھے ہوئے ایک زمین پر اور اپنی شہادت کی انگشت کے ساتھ آپ زمین کے اوپر لکیریں کھینچ رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام بھی ضرور اس میں کوئی نہ کوئی سبق ہوتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی فضول نہیں گزرتا، یہ لکیریں کھینچنا ضرور اس میں کوئی نہ کوئی سبق ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے جو آپ خطوط کھینچ رہے ہیں، جو آپ لکیریں کھینچ رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام، یہ مختلف راستے ہیں اور یہ سارے کے سارے راستے جہنم کو جاتے ہیں۔ ایک سیدھا خط کھینچا اور ارشاد فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ سیدھا جنت کو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انا علیہ واصحابی، یہ وہ راستہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام چن کر دیے تھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، کہ میرے لیے ختم نبوت کا انتخاب براہ راست آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، اور میری صحبت کے لیے جو صحابہ کرام عطا کیے ہیں یہ بھی مجھے براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے چن کر بھیجے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے تھے مکہ کا کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہ رہے جو آپ کی آواز پر لبیک نہ کہے۔ وہ تو ابو جہل کو بھی مانگا کرتے تھے، وہ تو ابو لہب کے لیے بھی ہدایت کی دعائیں کیا کرتے تھے، وہ عتبہ اور شیبہ کے لیے بھی پریشان رہتے تھے یہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی شدید خواہش رہتی تھی کہ کسی طرح سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں، سارے کے سارے اسلام کے جھنڈے تلے آ جائیں، سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کچھ دلوں کا انتخاب کیا، ان دلوں کا امتحان لیا جس دل میں
تقوی تھا، جس دل میں طہارت تھی، اس دل کو چن چن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی، کہ میرے سر پہ نبوت کا تاج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے، اور میری صحبت کے لیے میرے صحابہ اکرام کا انتخاب بھی براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ اکرام کا انتخاب کیا، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں 23 سال گزارے۔ کسی نے 23 سال گزارے، کسی نے اس سے کم عرصہ گزارا۔ اگر کسی نے ایک لمحے کے لیے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو وہ صحابی ہو گیا۔ اگر اسی ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہوا تو وہ صحابی ہو گیا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا عملی پردہ تھے۔ صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کے کردار کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے اخلاق کریمانہ کو امت تک پہنچایا۔ اور یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بہت بڑا احسان ہے کہ صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تمام باریکیاں ہم تک پہنچائیں، ایک ایک لمحہ ہم تک پہنچایا، تعلیمات کا ایک ایک حصہ ہم تک پہنچایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا تھا کیا میں نے دین سارے کا سارا تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، حاضرین تمہاری ذمہ داری ہے اس دین کو غائبین تک پہنچانا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں حضرات صحابہ اکرام اتنا رنگے ہوئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اپنے پلے باندھا اور پوری دنیا میں پھیلایا، پوری دنیا تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہنچا دیا۔ آج میں بھی عشق رسول کا دعوے دار ہوں، ساری دنیا ناظرین بھی ہر ایک عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوے دار ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس دعوے کو حقیقی روپ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اے لوگو تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ حتی اکون احب الیہ من والدہ، یہاں تک کہ میری محبت اس کے دل میں اس کے والدین کے محبت سے زیادہ ہو جائے، اس کی اولاد کی محبت سے زیادہ ہو جائے، والناس اجمعین، اور ساری دنیا کی محبت سے زیادہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے گی، ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے گی، اس کے بعد ہم حقیقی معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کہلانے کے مستحق ہوں۔ قرآن مجید سورہ توبہ 10واں پارہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، دیکھتے جائیں کون کون سے رشتے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اللہ اکبر! کیا ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے آباء و اجداد، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، اور تمہاری اولاد، انسان کو اپنے والدین سے بڑی محبت ہوتی ہے، اپنی اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا تمہارے آباء و اجداد اور تمہاری اولاد، واخوانکم اور تمہارے بھائی، وازواجکم اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارا کنبہ، تمہارا قبیلہ، واموال اقترفتموها اور وہ مال جس کو تم نے مختلف ذرائع سے اپنے پاس جمع کر رکھا ہے، وتجارۃ تخشون کسادها اور تمہارا وہ کاروبار، تمہاری تجارت جس کی خرابی کا تمہیں خدشہ رہتا ہے، جس کی ہلاکت کا تمہیں خدشہ رہتا ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اللہ کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول اور اللہ کے راستے میں
جہاد کرنے سے اگر تمہیں محبوب ہے فتربصوا، بس انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہارے اوپر نہ آئے۔ یعنی اگر ان چیزوں کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے بڑھ گئی، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی محبت سے بڑھ گئی، تو ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہیں۔ ہمارے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کے نبی بنا کر بھیجے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء اکرام تشریف لائے، لیکن ان انبیاء اکرام علیہ السلام کا زمانہ محدود تھا، ان کی دعوت کا میدان محدود تھا۔ کوئی نبی کسی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، کوئی نبی کسی مخصوص زمانے کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، کوئی نبی کسی مخصوص علاقے کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کہ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کا نبی بنا کر بھیجا، بشیرا ونذیرا، بشارتیں دینے والا اور لوگوں کو ڈرانے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیر اور نذیر بنا کر بھیجے گئے، اور سارے لوگوں کے لیے اور سارے زمانوں کے لیے، نہ آپ کا علاقہ محدود، نہ آپ کی قومیں محدود، اور نہ ہی آپ کا زمانہ محدود، ساری دنیا کی طرف قیامت تک کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، قیامت تک آنے والے انسانوں اگر تم کامیابی تلاش کرنا چاہتے ہو تو کامیابی والا راستہ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا، اسی راستے میں کامیابی ہے، اس کے علاوہ باقی کسی راستے میں کامیابی نہیں ہے۔ آج عشق رسول کا دعوے دار ہونے کے ساتھ مجھے چاہیے کہ میں اپنی زندگی پر غور کروں، میں اپنی صبح و شام پہ غور کروں، میں اپنے اٹھنے بیٹھنے پر غور کروں۔ زندگی کا وہ کون سا لمحہ ہے جس میں میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں رہنمائی موجود نہیں ہے؟ میں قربان ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی جگہ میرے اور میرے ناظرین کے عشق کی پیاس بجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، آپ کی ذاتی زندگی کے، آپ کا سراپا یوں امت کے سامنے احادیث کے اندر بیان کیا کہ آج اگر ہم شمائل کی کتابیں پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل کی کتابیں پڑھتے ہیں، ہمیں یوں لگتا ہے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ اور آپ کا سراپا ہمارے سامنے موجود اور ہم براہ راست اسے دیکھ رہے ہیں۔ کوئی صحابی رسول آ کر کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھویں جو ہیں یہ تیر کے کمانوں کی طرح یوں مڑی ہوئی۔ کوئی صحابی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھووں کے درمیان یہ جگہ ہے یہ خالی جگہ تھی، ایک انگلی کے برابر خالی تھی۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں، آپ کی جسمانی خد و خال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک نسبتاً تھوڑی سی لمبی تھی، اور آپ کی ناک مبارک کی یہ درمیان والی جو ہڈی ہے یہ تھوڑی سی اٹھی ہوئی تھی۔ کوئی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تھے تو آپ کے سامنے کے ثنایا علیہ ثنایا سفلا، اوپر والے دو دانت اور نیچے والے دو دانت آپ کے تبسم کے وقت، آپ کے مسکرانے کے وقت ظاہر ہو۔ خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے ایک جگہ ایک مقام پر وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف نگاہیں کی اور آپ مسکرانا شروع ہو گئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب مسکرانا شروع ہو گئے، کسی نے پوچھا اے خلیفۃ المسلمین مسکرانے کی کوئی وجہ سمجھ نہیں، آپ مسکرائے کیوں؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے اسی مقام پہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے وضو کیا، آپ یہاں سے اٹھے، آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرائے۔ میں نے آج اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا۔ تو عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں عشق رسول آ جائے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا رہن سہن، ہمارا لباس، ہماری زندگی کے طور طریقے، ہماری عادات، ہمارے خصائل، وہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آ جائیں، اور یہی حقیقی عشق ہے۔
ہم عشق کے دعوے دار ہوں یا نہ ہوں، ہم عشق کے نعرے لگائیں یا نہ لگائیں، ہم اپنے ہاتھوں میں جھنڈے اٹھا کے بازاروں میں جلوس نکالیں نہ نکالیں، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی زندگی کو ہم اپنا نہیں لیتے، اس وقت تک کبھی بھی ہم عاشق رسول کہلانے کے مستحق نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی عشق نصیب فرمائے، آپ کی سچی محبت نصیب فرمائے، آپ کے صحابہ اکرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد، ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد۔ لا 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 لا